بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسے نبی کی داستان پیش کرنے جا رہا ہوں جن کو ان کے نبی والد نے اللہ سے بہت دعاؤں اور التجاؤں سے حاصل کیا۔ اللہ کے ایک ایسے نبی جنہیں نہ عورتوں سے رغبت تھی، نہ انہوں نے شادی کی، نہ گھر بنایا اور نہ اچھے لباس کے شوقین تھے، بس اللہ اور اس کی یاد۔ وہ نبی جنہیں بچپن میں ہی نبوت ملی، لیکن بدبخت قوم کے بدبخت بادشاہ نے اپنی محبوبہ کو راضی کرنے کے لیے عین جوانی میں انہیں قتل کروا دیا۔ وہ نبی جن کا نام اللہ نے خود رکھا، اور اس نام کا اس سے پہلے جہاں میں کوئی نہیں تھا۔ ہاں، یہ ہیں اللہ کے پیارے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کا نام خود اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا۔ سورہ مریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ گویا دنیا میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا آپس میں حقیقی بہنیں تھیں۔ اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کثرت سے گریہ زاری کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آنسوں کی وجہ سے رخساروں پر بہت گہرے نشان پڑ گئے تھے۔ ابن عساکر نے روایت کیا ہے کہ ایک روز والدین ان کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ وہ جنگل میں ایک قبر کھودے اس پر کھڑے زار و قطار رو رہے ہیں۔ والدین نے فرمایا، بیٹے، ہم 3 دن سے تمہاری تلاش میں ہیں۔ اس پر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آخرت کے حوالے سے ایسی پر اثر گفتگو کی کہ والدین رو پڑے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بے حد حلیم، رقیق القلب، پاک باز، عابد و متقی اور بہت ہی قناعت پسند اور شرم و حیا کے پیکر تھے۔ آپ نہایت شیریں کلام تھے اور بہت ہی سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ غذا بقدر ضرورت اور لباس اتنا ہوتا جو ستر پوشی کے لیے کافی ہوتا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیابانوں، جنگلوں سے ایک خاص محبت تھی۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ وہیں گزارا جہاں درختوں کے پتے اور شہد غذا کے طور پر تناول فرمایا کرتے تھے۔ پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے۔ زندگی بھر شادی نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اون کا لباس پہنتے، جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جانوروں کے بالوں کا لباس زیب تن کرتے تھے۔ درم و دینار تھے، نہ کوئی غلام، نہ کوئی باندی، کوئی مخصوص ٹھکانہ نہیں تھا۔ جہاں رات ہو جاتی وہیں بسیرا کر لیتے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جنگل میں ہی وہی لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بچوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں کہا، آؤ چل کر کھیل کود کریں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ حضرت ربی بن انس فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سب سے پہلے تسلیم کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں
کوئی ایسا نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ قرآن پاک میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر 4 صورتوں میں آیا ہے، انہی میں آپ کے والد حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے۔ سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ مریم اور سورہ انبیاء۔ سورہ مریم میں ارشاد باری تعالی ہے، اے یحییٰ ہماری کتاب مضبوطی سے تھام، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، اور وہ پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ اور ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی کم عمر ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے توریت حفظ کروا دی اور انہیں حکم دیا کہ آسمانی کتابوں کا جو علم تمہیں عطا کیا گیا ہے اس پر خود بھی عمل کرے اور اپنی قوم کو بھی اس کا درس دے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے ان 5 خصوصیات کا ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ وہ کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور دوسرے یہ کہ مقتدائے دین ہوں گے، اور تیسرے اپنے نفس کو لذات سے بہت روکنے والے ہوں گے، اور چوتھے وہ نبی بھی ہوں گے، اور پانچویں اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے۔ حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم فرمایا کہ ان پر عمل کرو، اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کا حکم دو۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور فرمایا، اللہ جل شانہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جسے اس کے مالک نے اپنی رقم سے خریدا، مگر غلام جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کی بجائے کسی اور کو دے دیتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کون ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ لہٰذا یاد رکھو، جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے تو تم پر لازم ہے کہ صرف اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا یہ، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، جب تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ تمہاری طرف کر لیتا ہے، لہٰذا جب نماز پڑھو تو کسی اور طرف دھیان مت لگاؤ۔ نمبر 3، میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یوں دی ہے جیسے کسی جماعت میں ایک شخص کے پاس مشک کی پوٹلی ہو تو مشک خود بخود پوری جگہ کو مہکا دے۔ بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ معطر، مقبول اور پسندیدہ ہے۔ نمبر 4، میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں، اس کی مثال ایسی ہے کسی شخص کو دشمنوں نے اچانک آ دبوچا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر قتل کرنے کے لیے چلے جا رہے ہوں۔ اس نا امیدی کی حالت میں وہ کہے گا کہ کیا میرا پورا مال لے کر میری جان بخشی ہو سکتی ہے، اور اسبات میں جواب پا کر جان کے بدلے ساری دولت قربان کرنے کو تیار ہو جائے۔ 5واں حکم یہ ہے کہ دن رات کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کے تعاقب میں ہو، وہ شخص بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزین ہو جائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں جو یہود و نصارہ کی کتب سے لیے گئے ہیں، تاہم مفسرین کی اکثریت نے جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ لوکا کی انجیل سمیت یہود و نصارہ کی کئی کتب میں درج ہیں۔ آپ کی وفات کا واقعہ کچھ یہ ہے کہ یہودیہ کا بادشاہ
ہیرود ایک عیاش شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی ہیرودیاس کو بغیر نکاح اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، انہوں نے بادشاہ کی اس فحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ لیکن چونکہ بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی اور نیک و پارسا انسان ہیں، لیکن بادشاہ کی محبوبہ ہیرودیاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے اور اپنی جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھیں اور جانتی تھیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات اگر معاشرے میں عام ہو گئی تو ان کے اور ان جیسی عورتوں کے کاروبار کے ٹھپ ہونے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کی جان کے درپے ہو گئی۔ اسی اثنا میں بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں محل میں رقص و موسیقی کی محفل جمی، جس میں ہیرودیاس کی جواں سال خوبصورت بیٹی نے رقص کے ہیجان خیز تیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جال میں ایسا پھانس لیا کہ وہ پوری طرح مدہوش ہو گیا۔ وہ اپنی دل و جان سے اپنی محبوبہ کی بیٹی کے اوپر فریفتہ ہو گیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا، مانگ، کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا تو پہلے ہی ایسے موقع کی طاق میں تھی، لہٰذا بیٹی سے کہا، یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ علیہ السلام کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر غمگین تو ہوا، مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ وہ تو پورے طور پر اس کے جال میں پھنس چکا تھا۔ چنانچہ اس نے فوراً قید خانے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں سجا کر محبوبہ کی رقاصہ بیٹی کی نظر کر دیا۔ کہتے ہیں دمشق کی جامع مسجد بنی امیہ کے حال میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک دفن ہے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے، دوران تعمیر یہاں ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور صندوق پر تحریر ہے، یہ حضرت یحییٰ بن زکریا کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے، یوں لگتا تھا جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی شہید ہوئے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے نیک لوگوں کی زندگی اور موت کے بعد کی زندگی۔ وما علینا الا البلاغ۔